دل کا قرار میرا تم سے ہے، دل کا قرار میرا تم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ دل کا قرار انسان کا ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ جب دنیا کی اداسی اور بے چینی کی پیاس ختم ہو جاتی ہے تو قول و قرار کی آواز اندر سے ضرور آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بے جان نہیں بنایا، جاندار اور وزن اٹھانے والا بندہ بنایا ہے۔ بندہ بنا کر اس نے صورت اور مورت دونوں چیزیں بنائی جو انسان کے لیے ایک قیمتی اور اعلیٰ چیز ہے۔ ہمیں اس جان کی حفاظت اپنے سے بڑھ کر رکھنی چاہیے کیونکہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ قول و قرار انسان کا ایک نہ ایک دن ضرور پورا ہوتا ہے، بس ٹائم ضرور لگ جاتا ہے۔ جب بندے کو اپنی غلطی کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کی ساری زندگی ایک سیکنڈ اور ایک منٹ میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ رخ ہوتا ہے زندگی کا جو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کے اندر کیا چیز ہے اور اس چیز کا استعمال انسان نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو سارے راستے بتاتا ہے کہ یہ راستے ہموار اور کٹھن ہیں، جن کی منزلیں بہت مشکل اور ٹف ہیں، جو اس کی روشنی کوئی بندہ جانتا ہے، ہری ساری بندے کا کام نہیں، جو درویشوں کی منزلوں تک پہنچتا ہے، درویشی کا مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر انسان نے یہ منزل مقصود پانی ہے تو انسان اپنے اصلے کی پہچان اور شناخت کر لے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن چیزوں سے پیدا کیا۔ جب انسان اپنی پیدائش کو یاد رکھ لے گا تو اسے زندگی کے سارے راستے نظر آئیں گے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی ختم کرنے کا نام نہیں۔ جب انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے تو اس بندے کو الجھے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ تب بندہ جا کر سمجھتا ہے اوفو میں نے پچھلی زندگی اپنی ایسے ہی ضائع کر دی، کیونکہ یہ تو ایک انسان کے لیے انمول چیز ہے۔ یہ وہ ہیرا ہے جو ہر کسی میں پایا جاتا ہے، مگر اس ہیرے کی قدر کوئی کرتا ہے۔ جب وہ ہیرا سامنے آ جاتا ہے تو اسے زندگی کی ساری سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ بندہ اپنے اصلے کی پہچان میں لگ جاتا ہے۔ زندگی انسان کی وہی اچھی ہوتی ہے جو یادگار بن جائے۔ سمجھنے کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہر الفاظ انسان کے قیمتی اور انمول ہوتے ہیں، مگر قدر کرنے والا کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو اس ہیرے کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ یہ وہ چمکتی چیز ہے جس کی روشنی پورے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہر گھر سے آتی ہے، مگر آواز لذت اور شیرینی کی مٹھاس کسی میں پائی جاتی ہے۔ جو بندے ان منزلوں تک پہنچتے ہیں ان بندوں کے دلوں کو قرار ضرور آ جاتا ہے۔ مٹھاس اور ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پکار بھی ضرور آ جاتی ہے۔ بلاوا ہو ان کے در کا تو دستک بھی دروازے پر ضرور آ جاتی ہے۔ ایک نہ ایک دن کامیابی بھی میرے دیوارے پر ضرور آئے گی۔ خدائے لوگوں میری باتوں پر عمل بھی ضرور کرنا، انہیں شیئر بھی کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ یہ وہ راہ اور منزل ہے جو مجھے راہ خدا، راہ نجات کا سفر کرواتی ہے، جو ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو ضرور پہنچے گی۔ مجھے نہیں پتا میرے چینل پہ کام کرنا ہے کہ نہیں، غیب کا علم تو مالک اقدس ہی بہتر جانتا ہے۔ لکھنے سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، لکھنے سے مجھے مالک اقدس کی طرف سے مجھے اجر مل جاتا ہے کہ اس نے بھی مجھے دنیا میں مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی فن یا ٹیلنٹ ضرور پایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے دل اور دماغ دونوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں
रोशनी भी ज़रूर नज़र आती है। रोशनी उन लोगों को नज़र आती है जो लोग मुत्तकी और परहेज़गारी का दरस देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने में लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों की दुनिया भी अच्छी कर देते हैं और आखिरत में भी उन लोगों का मुकाम ज़रूर बना देते हैं। मेरा मेरा मिशन दौलत इकट्ठी करना नहीं, इकट्ठी करना नहीं, मेरी मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मालिक अक़दस की अवेयरनेस फैलाऊं कि भटके हुए लोग कोई बंदा भी रास्त पर आ जाएगा तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा। दौलत से इंसान की चमक नहीं होती, दौलत से इंसान की चमक नहीं होती, मालिक अक़दस के अल्फाजों से इंसान की पहचान और शनाख्त होती है। मेरे पल्ले दौलत नहीं, ये इल्म का अतिया है। मुझे नहीं पता ये इल्म का अतिया मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं। घर का काम करती, घर का काम करके फिर मैं लिखती हूँ, लिख कर फिर आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड करती हूँ। 100 वीडियो मेरी लिखी पड़ी है। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगी मालिक अक़दस का पैगाम देती रहूँगी। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। अगर आप लोग मेरी मंजिल को चलाएंगे, अगर आप लोग इसकी मेरी अवेयरनेस से इन बातों की अवेयरनेस को मेरे मालिक अक़दस की बातों को फैलाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की दुनिया भी अच्छी कर देंगे और आखिरत में भी आप लोगों का मुकाम ज़रूर बना देंगे। खाना काबा के सदके, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके की खैरात एक न एक दिन मेरे दीवारे पर ज़रूर पहुँचेगी। पंजतन घराने के सदके अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। मुझे बड़ा शौक़ है बाबा साहब जाने का, मगर कुछ हालात की वजह से, बीमारी की वजह से जा नहीं सकती। इंशाल्लाह बड़ा ज़ौक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब गैब से मेरी मदद करेंगे तो मैं बाबा फरीद की नगरी में सलाम करने भी ज़रूर जाऊँगी। इंशाल्लाह ये मालिक अक़दस का पैगाम है, अवेयरनेस है। अगर आप लोग जितनी फैलाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का मुकाम दुनिया में भी बना देंगे, आखिरत में भी आप लोगों का मुकाम ज़रूर बना देंगे। हमें अपने आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ये तो दुनियादारी का आर्जी ठिकाना चलो चली का मेले, इस मेले से हर इंसान ने पिछड़ कर ज़रूर जाना है। अगर मुझसे कोई गलती या खताई हो जाए तो मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ कि मुझे बड़ा शौक़ है, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो के यतीम मस्कीन बेवा के लिए ट्रस्ट का अदारा खोलूँ। आगे मालिक अक़दस ही बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो वही बेहतर जानता है कि उसने अपने बंदे को कैसे चलाना है, कैसे नहीं। इंशाल्लाह मेरी मंजिल अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगी। फ़ी अमानिल्लाह।